ندامت توبہ ہے. اب جو نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، وہ اس کے بعد مسکراہٹ نہیں ہوتی. ندامت اگر اشک نہیں نکلواتی تو کم از کم سنجیدہ تو کر ہی دیتی ہے. اگر ندامت کا کم سے کم اگر ہم نتیجہ بھی دیکھ لیں تو وہ چہرے پر سنجیدگی کا تو اظہار ہوگا ہی ہوگا. مسکراہٹ کا تو اظہار ہونے سے رہا کہ شرمندگی اور مسکراہٹ یہ دونوں متضاد ہیں. ہاں وہ شرمندگی کے عالم میں جو ایک ہلکی سی وہ ایک چہرے پر کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی شرمندگی ہی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یار میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے یار. اس کے کچھ کوئی نظارے مطلب مدنی چینل پر شرمندگی جو ہمارے ماشاءاللہ باپا کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے بعض کلپس ایسے دکھائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ اپنا ماحول ایسا ہے نا کہ یہ رقت قلبی اس ماحول کے ذریعے اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ سچی توبہ کے لیے شرمندگی بنیادی فیکٹر ہے، کیونکہ ندامت توبہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مضمون ہے کہ ندامت یہ توبہ ہے. تو ندامت کا ہونا، اور یہ میرے آقا امام غزالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ندامت بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے. صحیح فرمایا. یعنی ایک شخص کو گناہ پر ندامت ہوتی تب ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو ندامت کی توفیق دیتا ہے، ورنہ ندامت بھی نہیں آتی. ہے نا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ندامت عطا فرمائے. اور جو سنیما میں یا کہیں بھی آپ نے مختلف مناظر دکھائے ہیں، جتنے مسلمان انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، موت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ان پر اپنی رحمت کی نظر کرے. بالکل ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. جی صاحب ہماری ہمدردی ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے یہ مطلب. اور اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے، نیک حالت میں موت عطا فرمائے، توبہ پر موت عطا فرمائے. ایک ہمارے پاس آج سب ویڈیو ہے اور وہ بہت دعوت عبرت دیتی ہے ہمیں، اور شیخو پورہ کا یہ واقعہ ہے، دل سوز اندوناک واقعہ ہے یہ. اور اس کے بارے میں یہ جو ہے خبر بھی آئی تھی آج صاحب، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس پر اب جو ہیں وہ ہمارے مدنی عملے نے اس خبر کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. تو اگر وہ دکھائیں ہمیں اب وہ خبر کیا تھی شیخو پورہ کے واقعے کے حوالے سے، شاید آج دوپہر میں بھی. جی وہ لڑکی کے جلنے کا واقعہ ہے، مگر وہ اس میں دکھائی گئی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن عبرتناک خبروں میں دکھا دیا جائے. مطلب جتنی بار دکھائیں اللہ عبرت لینے والا ہمیں بنا دے. دکھائیے، دوبارہ دکھا دے. یہ جو صاحب آج دوپہر میں بھی جیسے آپ کا سلسلہ ہوا اور اس کے اندر جو یہ معاملہ ہوا اور یہ دل سوز اور جو ہے عبرتناک واقعہ تھا، اور اس کے بعد پھر جو آخر میں جو اس کے ساتھ جو جلانے کا معاملہ ہوا وہ تو بہت بربریت کا معاملہ تھا. یہ ایسی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوا وہ اس میں دو چیزیں تھیں، قتل بھی ہے اور جلانا بھی ہے. پہلے یہ منظر دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر میں اس کے متعلق کچھ روایتیں بیان کر دیتا ہوں. جی اگر آپ کے پاس تیار ہے تو اس کو ابھی نشر کر دیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا نام کیسر ہے، میں قریبی گاؤں سے ہوں. تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم سے جمعہ دن سے میں ادھر صبح کام پر جا رہا تھا. میں نے دیکھا تو کوئی لڑکے نہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کی لاش ہے جو تقریباً رات کو جلا کے گئے ہیں. جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ ساری جلی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا. دیکھ کے بہت دکھ ہویا. یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا، یا رسول خدا. میرا نام احمد نواز ہے، میں اسی گاؤں کے رہنے والا ہوں. اس دن میں نے موقع واردات پر آ کر جلی ہوئی لاش دیکھی. لاش بری طرح سے جلی ہوئی تھی، لاش دیکھی نہیں جا رہی تھی. حاجی صاحب ہماری اصلاح فرمائیں کہ معاشرے میں ایسے واقعات پیش نہ ہوں. کیا بنے گا میرا
یا رسول خدا. میرا نام شکیل مختار ہے، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. میں جب موقع پر 9 بجے یہاں صبح آیا، میں نے یہاں آ کر لاش دیکھی. جس طرح اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے جلایا گیا، دیکھ کر انسانی اخلاق کے بہت ہی برخلاف تھا. بھائی صاحب، ہم نے جب یہ واقعہ دیکھا، ہم سارے یہاں کے لوگ خوف زدہ بھی ہیں اور غم زدہ بھی ہیں. زور افسوسناک اور غم زدہ اندوناک بھی واقعہ ہے. ہیں، افسوس بھی ہے، شرمندگی مطلب عجیب سی کیفیت ہے. البتہ یہ جو واقعہ ہوا، اس پر دوپہر کو میں نے کچھ عرض کی تھی. دوپہر کو جو سلسلہ ہوا، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر الحمدللہ ہمیں حوصلہ افزائی کے حوالے سے، توبہ طائب کے حوالے سے کالز بھی کافی آئی ہیں. عبرت لینے والے عبرت لیتے بھی ہیں، سبق لیتے بھی ہیں، لیکن ماحول چونکہ ملتا نہیں ہے نا، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ دعوت اسلامی کے ماحول پر استقامت دے. یاد رکھیے کہ قتل ناحق کا یہ گناہ اور پھر آگ میں جلانا، یہ بھی ایک الگ انتہائی برا فعل ہے. حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ سے جلا دو، لیکن اللہ عز و جل کے سوا کوئی کسی کو آگ کا عذاب دے یہ جائز نہیں، بس اگر تم ان دونوں کو پاؤ تو انہیں قتل کر دو. مفسر شیخ حکیم الامت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی زندہ کو آگ میں جلانا صرف رب تعالیٰ کے لیے سزاوار لائق ہے، یعنی لائق ہے کہ وہ کفار اور بعض گناہ گاروں کو دوزخ میں زندہ جلا دے گا. خیال ہے کہ آگ میں جلانے کی بہت صورتیں ہیں. آگ میں ڈال دینا، گرم کھائی میں ڈالنا، تپتے لوہے پر لٹا کر ہلاک کر دینا وغیرہ. انسان چیونٹی کو بھی جلانے سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک گھر دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ نے دریافت فرمایا، اسے کس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کی، ہم نے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کے مالک یعنی اللہ تعالی کے سوا کوئی آگ کا عذاب نہ دے. تو اس طرح یہ جو آگ سے جلانا ہے، یہ بھی ایک انتہائی عجیب فعل ہے. ایک تو قتل کر دیا گیا اس لڑکی کو، جو ہمارے تک اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، اس کی میں بات کروں گا، اور پھر اس کو آگ سے جلا دیا گیا. عموماً یہ میں ڈائریکٹلی اس واقعے کی طرف ایڈریس نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ اس طرح ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور جب یہ اپنی ہوس پوری کر چکے ہوتے ہیں تو اب یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اپنے جرم کے نشان مٹانے کی غرض سے یہ ایسے بھی واقعات کر دیتے ہوں گے کہ جلا دیا یا اس طرح کر کے کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کا پتہ نہ چلا کہ آپ کون تھے، کس نے کیا، کیا کیا. لیکن میں ایک مسلمان سے بات کرتا ہوں، کیا آپ کو مرنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ سر محشر جب پکڑ ہوگی، سر محشر جب پکڑا جائے گا، اور اگر بالفرض یہ لڑکی ہی اٹھ کر اپنے قاتلوں کا گریبان پکڑتی ہے، اوپر زیادتی کرنے والوں کے گریبان پکڑتی ہے، تو سر محشر کیسے بچو گے؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، قیامت کے دن پکڑ ہو گئی، گرفت ہو کے کیا کریں گے؟ قبر میں کس سے بچیں گے؟ یعنی ہم دنیا کے اس کھلی فضا اور زمین پر ہم دھندناتے پھر رہے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا. ہمیں وہ دیکھ رہا ہے جو ہمیں سزا اور جزا دینے کا مالک ہے. ہمیں وہ دیکھ رہا ہے جو ہماری پکڑ کرنے پر مالک ہے، ہماری پکڑ کرنے پر قادر ہے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم دنیا سے چھپ کر، اپنے جرم کو چھپا کر، سارے نشان مٹا کر آپ جس چھت کے نیچے سو رہے ہیں، اس چھت کو آپ کے اوپر گرا دینے پر قدرت رکھنے والا رب کریم ہے. آپ کے جرم کو ظاہر کرنے پر قدرت رکھنے والا رب کریم ہے. اس سے کیا شے چھپی ہوئی ہے؟ اس سے کچھ نہیں چھپا. لہذا خوف خدا اختیار کرنا چاہیے، اور ان جرموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، اللہم آمین، اور اللہم آمین۔ وہ اسباب ختم کریں جس سے اس طرح کی وحشیانہ طبیعت پیدا ہو، شہوت پیدا ہو، برے خیالات پیدا ہوں،
آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ باڈی بلڈروں کے ساتھ رہیں گے آپ کو باڈی بلڈنگ کرنا شوق پیدا ہو جائے گا. آپ بدماشوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو بدماشی کا شوق پیدا ہو جائے گا. آپ چور ڈکیتوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو اس کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو جیسا ماحول ہوگا ویسا آپ کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوگا. آپ بدکاری کرنے والوں کا، برائی کرنے والوں کا، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو اس طرف کی طبیعت پیدا ہو جائے گی. صحیح فرمایا آپ نے. اگر آپ نمازیوں کے ساتھ رہیں گے، امام والوں کے ساتھ رہیں گے، داڑھی والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں پیدا ہوں گی. صحبت جو ہے آپ نے فرمایا ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو دعوت دیتا ہوں. صحیح فرمایا آپ نے. ماحول میں آ جائیں، دعوت اسلامی میں آ جائیں. ماشاءاللہ یہاں مدنی مذاکروں کے ذریعے ابھی آپ بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ چونٹی کے حوالے سے، ابھی پچھلے مذاکرے میں بھی باپا نے جو ہے وہ اذیت دینے کے حوالے سے، مارنے کے حوالے سے، تو اسلام جو ہے وہ تو جانوروں پر اس طرح ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. اور یہاں ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو جلا رہا ہے، معاذ اللہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت دے رہا ہے. جلا رہا ہے باپو. بندہ مطلب ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ہم سے مرغی نہیں کٹتی یار. اور مجھے یاد نہیں آپ کو اپنی مرغی کاٹی ہو. ہم سے مرغی نہیں کٹتی. بعض لوگ وہ ہیں جن سے جانور کٹتا نہیں دیکھا جاتا رحم کی وجہ سے. تو مطلب کہ یہ ایک کیفیت کی بات کر رہا ہوں. مطلب کبھی کاٹی ہی نہیں ہے. مرغی کاٹنا مطلب ایک حلال ہے، جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز طریقے سے اس کو کاٹ لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے، کتا بلی کوئی ایسی چیز گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے تو یار دل لگ جاتا ہے، یار یہ اس کو لگنا چاہیے، مر جائے گا جانور. لرس جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں. مطلب ہوتا ہے یار کوئی باپو کوئی ہمارے سامنے گدھے کو مار رہا ہوتا ہے، ایسا مطلب کہ تکلیف ہوتی ہے یار. صحیح فرمایا. جانوروں پر مال لوڈ کرتے ہیں، ظلم کر رہا اور جانوروں پر زیادتی کر رہا. گھوڑے کو مار رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو بھگا رہے ہوتے ہیں. ہم کو جیسے کہ اندر اندر سے خون کھولتا ہے کہ یار یہ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ انسان کو مارتے ہیں، انسان کو جلاتے ہیں، انسان کو اذیت دیتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں، لاتوں گھونسوں سے مارتے ہیں، ان کے ماں باپ کو فون کر کے ڈراتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. آخر کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آخر اینڈ تو یہی ہے صاحب. ابھی ہمارے یہاں اذان مغرب کا وقت صاحب ہوا چاہتا ہے اور اسی پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا، اذیت نہیں پہنچانی، بچوں پر اذیت پہنچانے کے حوالے سے، اسی طرح کسی کو تیز نگاہ سے گھورنے پر بھی ہمارا اسلام جو ہے ہمیں روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے، اذیت سے سب سے محفوظ فرمائے. پھر انشاءاللہ رحمان ہم کئی خبریں لے کر حاضر ہوں گے. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے ہمارے سلسلے کے آخر میں نشر کیا جاتا ہے. نماز مغرب کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ لبیک صاحب. مدینہ لبیک. میں یہ ضرور عرض کروں گا جس اذان مغرب ہونے والی ہے، مدنی چینل کے ناظرین برائے کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے اور نماز درست سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر لیجیے. ایک مرتبہ بات مان لیجیے، غوث پاک کا مہینہ ہے، غوث پاک کا واسطہ، ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کر کے برائے کر اپنی نماز درست کر لیجیے تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی اس دعوت پہ ہم لبیک کہتے ہیں حاجی صاحب، اور ہمارے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ بھی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.